میں نے کہا دوست، آرام تو میں نے اسی وقت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جب میں نے جہاد کشمیر میں شرکت کی غرض سے انڈیا کا بارڈر کراس کیا تھا۔ تم اپنے آدمی کو انٹروگیشن سینٹر کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے ضرور بھیجو، لیکن میں اتنی دیر کشمیر کے محاذ پر دشمن سے لڑنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آئندہ ان کا کیا پروگرام ہے اور کیا وہ کسی خاص مشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ کمانڈو شیروان بولا، کوئی دن خالی نہیں جاتا جب ہم کسی نہ کسی مشن پر نہیں جاتے۔ ہم تو میدان جنگ میں بیٹھے ہیں۔ بھارتی فوجی ساری وادی کشمیر میں ظلم و بربریت کی ہولی کھیل رہے ہیں، اور ہم جہاں موقع ملتا ہے ہر روز انہیں جہنم میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ آج کل ڈوگرا رجمنٹ کا ایک برگیڈیئر سری نگر کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں آیا ہوا ہے۔ یہ شخص بنارس کا برہمن ہندو ہے اور مسلمانوں کا جانی دشمن ہے۔ کشمیر کی وادی میں مجاہدین کے خلاف آپریشن کی کمان اس نے سنبھال رکھی ہے۔ ہر روز اس کی ہدایت کے مطابق سری نگر کے آس پاس کے دیہات اور سری نگر شہر میں مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لی جاتی ہے، خواتین کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ جہاں ذرا شک پڑتا ہے اس گھر کے مردوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے اور عورتوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اس برگیڈیئر کا نام برگیڈیئر رام اوتار ہے۔ یہ شخص پچھلے 1 ماہ سے کشمیری مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے۔ ہم اس کے یونٹ کے کئی فوجیوں کو ہلاک کر چکے ہیں، مگر ان کی جگہ تازہ نفری آ جاتی ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مدعا ہی ختم کیا جائے اور برگیڈیئر رام اوتار کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ شخص اتنا ظالم ہے کہ جو مجاہد اس کے شکنجے میں آ جاتا ہے اس پر خود تشدد کرتا ہے اور انہیں بجلی کے جھٹکوں سے شہید کر دیتا ہے۔ کئی مجاہدین کے اس بھیڑیا نے اپنے ہاتھ سے گلے کاٹے ہیں۔ میں نے کہا، ایسے درندے کو تو بہت پہلے ہلاک کر دینا چاہیے تھا۔ شیروان کہنے لگا، تم تو جانتے ہو کہ ہم کئی محاذوں پر آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں ہم سے 10 گنا زیادہ تعداد میں باقاعدہ پیشہ ور فوج موجود ہے۔ دوسرے، یہ برگیڈیئر ہر وقت اپنے آگے پیچھے کمانڈو باڈی گارڈ کی پوری پلاٹون رکھتا ہے۔ اس کے باوجود اب ہم نے اس کا کام تمام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے پوچھا، تم لوگوں نے آپریشن سکیم کس طرح بنائی ہے؟ کمانڈو شیروان نے چمڑے کے تھیلے میں سے سری نگر شہر کا نقشہ نکال کر صاف پر پھیلا دیا۔ دیوار پر سے لالٹین اتار کر قریب کر لیا۔ ہم دونوں نقشے کو غور سے دیکھنے لگے۔ کمانڈو شیروان نے ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا، یہ ڈوگرا رجمنٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ جہاں سیاہ نشان لگا ہے یہ پارک ہے۔ اس پارک کے اوپر جو ٹیلا ہے وہاں برگیڈیئر رام اوتار کا بنگلہ ہے۔ بنگلے کے گیٹ پر بھی 24 گھنٹے فوجی پہرا دیتے ہیں اور بنگلے کے اوپر ٹیلے پر 3 مشین گن پوسٹ ہیں۔ یہاں سے ہمارا اٹیک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ برگیڈیئر روز صبح 9 بجے فوجی گاڑی کی بجائے اپنے سیاہ رنگ کی کار میں بنگلے سے نکل کر ہیڈ کوارٹر جاتا ہے۔ اس کی گاڑی کے شیشے بلٹ پروف ہیں۔ اس کے آگے اور پیچھے ایک ایک جیپ ہوتی ہے جس میں اسلحہ بردار کمانڈو باڈی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے اپنی حفاظت کا اتنا بندوبست کس لیے کیا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کشمیری حریت پرست اسے ہلاک کر کے اپنے شہید مجاہدوں کے خون کا بدلہ بھی لینا چاہتے ہیں اور اس کی بربریت سے وادی کشمیر کو نجات بھی دلانا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک ٹیڑھی لکیر نقشے پر دیکھی۔ میں نے پوچھا، یہ لکیر کیا ہے؟ کمانڈو شیروان لکیر پر انگلی چلاتے ہوئے بولا، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے گزر کر یہ درندہ برگیڈیئر اپنے ہیڈ کوارٹر جاتا ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس سڑک پر ہی کسی جگہ سے کر سکتے ہیں، نہ اسے اس کے بنگلے میں جہنم رسید کر سکتے ہیں اور نہ اس وقت اس پر وار کر سکتے ہیں جب یہ فوجی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں غور سے نقشے پر لگے ہوئے نشانوں کو دیکھ رہا تھا۔ کمانڈو شیروان نے ایک جگہ انگلی رکھی اور کہا، یہ ایک مشن ہسپتال کی عمارت ہے۔ ہم نے کمانڈو آپریشن کی جو سکیم تیار کی ہے اس کے مطابق ہمارا ایک مجاہد 2 روز پہلے جھوٹ موٹ کسی بیماری کا بہانہ بنا کر اس ہسپتال میں داخل ہو جائے گا اور جس وقت برگیڈیئر رام اوتار کی گاڑی ہسپتال سے گزرنے والی ہوگی تو ہمارا مجاہد وہیل چیئر پر گھٹنوں پر کمبل ڈالے ہسپتال کے باہر بیٹھا ہوگا۔ کمبل کے نیچے بھری ہوئی مشین گن ہوگی۔ دوسرا مجاہد اسپتال سے 100-200 قدم کے فاصلے پر
सड़क से हटकर एक जगह मजदूर के भेष में बैठा दरांती से घास काट रहा होगा। उसकी सटीन गन पास ही झाड़ियों में छुपी होगी। इसके अलावा उसके पास 3 हैंड ग्रेनेड भी होंगे। पहला मुजाहिद कार के टायरों और पेट्रोल की टैंकी को निशाना बनाएगा। अगर निशाना चूक जाता है और गाड़ी आगे निकल जाती है तो दूसरा मुजाहिद जो घास काट रहा होगा वो स्टेन गन के ब्रस्ट फायर करेगा और साथ ही दस्ती बम भी फेंक देगा। हम सिर्फ 2 जगहों से अटैक कर सकते हैं। हम वहां ज़्यादा नफरी भी नहीं ले जा सकते क्योंकि इर्द गिर्द फौजी यूनिटों की पोस्टें फैली हुई हैं। हमारे मुजाहिद घेरे में आकर हलाक हो सकते हैं। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, अगर फर्ज कर लिया कि इसके बावजूद ब्रिगेडियर बच जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? वो बोला, 2 हमलों से उसका बचना मुश्किल होगा। ग्रेनेड उसकी गाड़ी को उड़ा देंगे, लेकिन अगर फिर भी वो जिंदा रह गया या जख्मी हो गया तो फिर हम उसे हलाक करने की कोई दूसरी स्कीम तैयार करेंगे। ये बात भी हमें पेश नज़र रखनी है कि ब्रिगेडियर राम उतार जिस वक्त अपने बंगले से हेडक्वार्टर जाता है तो सारे रास्ते में थोड़े थोड़े फासले पर मुसल्लह भारतीय फौजी तैनात होते हैं और फिर उसके बॉडीगार्ड ज़रा सा शक पड़ने पर फायर खोल सकते हैं। मैंने कुछ लम्हे गौर करने के बाद कहा, शेरवान दोस्त, मेरे ख्याल में इस स्कीम में कई एक खामियां हैं। इसका कामयाब होना यकीनी नहीं है। मेरे हिसाब के मुताबिक जहाँ सिंधु भेड़िया ब्रिगेडियर पर दस्ती बम फेंके जाएंगे वहाँ सामने की जानिब हमारे मजीद 2 कमांडो दस्ती बमों और स्टेन गनों के साथ मौजूद होने चाहिए ताकि ठीक उस वक्त वो भी फायर खोल दें और फायर खोल कर सबसे पहले अगली जीप के बॉडीगार्ड्स को ख़त्म कर दें। कमांडो शेरवान कहने लगा, सामने की जानिब टीले की ढलान है और वहाँ ऊपर मशीन गनों की पोस्टें हैं। वहाँ जाना अपने आप को बेफायदा मौत के हवाले करना है। तब मैंने अपनी कमर के गिर्द बंधा हुआ रुमाल खोला, उसमें से धमाका खेज महलोल की शीशी निकाल कर कमांडो शेरवान को दिखाई और उसे उसके सारे हलाकत खेज खास समझे। वो इस बारे में पहले से जानता था, मगर उसने धमाका खेज टेबलेट देखी थी। शीशी को लालटीन के सामने रखकर उसने हिलाया। उसके अंदर पानी की तरह का धमाका खेज मवाद आधा रह गया था। मैंने कहा, इसका सिर्फ एक कतरा अगर उस मुस्लिम दुश्मन ब्रिगेडियर राम उतार के मैदे में किसी तरह पहुंचा दिया जाए तो उसके जिंदा बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने 4 आदमियों को इस महलोल का एक एक कतरा पी लेने के बाद धमाके से उड़ते देखा है। कमांडो शेरवान ने शीशी साफ पर रख दी और बोला, इसका मतलब है कि हमें सारी स्कीम बदलनी होगी, कोई नया मंसूबा बनाना होगा। मैंने उसके ख्याल की तईद करते हुए कहा, इस मंसूबे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ब्रिगेडियर की मौत और वो भी अजियतनाक मौत यकीनी होगी। तुम्हारी जो पहली स्कीम है उसमें 2 अंदेशे हैं। पहला ये कि हो सकता है मशीन गन के फैर चलती गाड़ियों के पहियों पर या पेट्रोल की टैंकी पर न लगें। दूसरी बात यह है कि ब्रिगेडियर की गाड़ी पर पहले फायर के साथ ही उसके बॉडीगार्ड अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे और फिर व्हील चेयर पर बैठे हुए और घास काटते हुए हमारे मुजाहिदों में से कोई भी जिंदा सलामत नहीं रहेगा। मैंने जो स्कीम तजवीज़ की है इससे हमारे किसी मुजाहिद की जान को ख़तरा नहीं होगा और ब्रिगेडियर की मौत भी यकीनी होगी, बशर्ते ये कि इस शीशी में से महलोल का एक कतरा ब्रिगेडियर पी ले। ये बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात होगी। मैंने कहा, ये घंटी मैं बांधूंगा। कमांडो शेरवान मेरी तरफ कुछ देर खामोशी से तकता रहा, फिर शीशी को उठाते हुए बोला, तुम ये काम कैसे करोगे? क्या तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है? मैंने अपने साधुओं वाले लंबे बालों की विग पर हाथ फेरते हुए कहा, यह हुलिया यहाँ भी काम आ सकता है। यानी? कमांडो शेरवान ने इस्तफसार किया। मैंने कहा, मुझे सोचने के लिए आज की रात दे दो, अभी मेरे जहन में मंसूबे की शिकल वाज़ेह नहीं हुई। कमांडो शेरवान ने मुस्कुराते हुए श्रीनगर शहर का नक्शा लिपेट कर थैले में डाल दिया और चाय की चैनक पर हाथ रखकर बोला, चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। उसने अपने आदमी को आवाज़ देकर बुलाया और उसे कहा कि चाय को गर्म करके ले आए। मैंने शेरवान से कहा, मैं चाहता हूँ कि इस दौरान तुम अपने आदमी को जम्मू की तरफ रवाना कर दो ताकि वो नहर इंटरोगेशन सेंटर के बारे में जितनी भी तफसीलात मुयसर आ सकती हैं मुझे ला दे। कमांडो शेरवान पहलू बदलते हुए बोला,
اس کی تم فکر نہ کرو، جموں شہر میں ہمارا ایک ایسا آدمی موجود ہے جو میرے بھیجے ہوئے آدمی کو پوری تفصیل بتا دے گا۔ اب تم ایسا کرو کہ منہ ہاتھ دھو کر چہرے پر ملی ہوئی راکھ صاف کرو اور وگ بھی بے شک اتار کر دیوار پر لٹکا دو۔ کپڑے بدلنے ہیں تو دوسرے کپڑے مل جائیں گے۔ میں نے کہا وگ اتاروں گا، منہ ہاتھ دھو لوں گا، باقی لباس ابھی رہنے دو، ہو سکتا ہے مجھے اس کی آگے چل کر ضرورت پڑ جائے۔ بہرحال میں تمہیں آج رات سوچ کر بتاؤں گا۔ بریگیڈیئر رام اوتار کو موت کے فرشتے کے حوالے کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے سر پر لگی ہوئی لمبے بانوں کی وگ اتار کر دیوار کی کیل کے ساتھ لٹکا دیا، ہائیڈ آؤٹ کی سرنگ سے بہرا کر، ساتھ ہی بہتے ہوئے چھوٹے سے چشمے پر منہ ہاتھ دھویا۔ کمانڈو شیروان کچھ فاصلے پر درختوں کے نیچے دو مجاہدین کے پاس کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر اس کے پاس گیا تو شیروان نے میرا ان مجاہدین سے تعارف کرایا۔ ان میں ایک نوجوان اور خوبصورت مجاہد کا نام قمر الدین بٹ تھا۔ میں نے شیروان سے پہلے حریت پسندوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ ان میں سے اکثر کمانڈو آپریشن کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ قمر الدین بٹ نے سر پر سبز رومال بندھا ہوا تھا، رنگ گورا اور نقش تیکھے تھے، آنکھوں میں چیتے کی آنکھوں جیسی چمک تھی۔ رات کو ہم نے سرنگ کے اندر ہی بیٹھ کر کھانا کھایا۔ قمر الدین بٹ بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ کمانڈو شیروان نے کہا کہ قمر الدین بٹ نہر انٹروگیشن سینٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے جموں جا رہا ہے۔ میں نے قمر الدین بٹ سے کہا دوست، وہاں سے یہ ضرور معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ رات کے وقت انٹروگیشن سینٹر کے آس پاس ڈیوٹی پہرے کا کیا انتظام ہوتا ہے۔ قمر الدین بٹ نے مسکراتے ہوئے کہا انشاءاللہ آپ کو ایک ایک تفصیل مل جائے گی۔ کھانے کے بعد قمر الدین بٹ چلا گیا۔ میں اور کمانڈو شیروان کچھ دیر بیٹھے بریگیڈیئر رام اوتار کو ٹھکانے لگانے کے پروگرام کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا رات کو تو میں غور کروں گا ہی، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ بریگیڈیئر رام اوتار اپنی شامیں کہاں گزارتا ہے اور کیا وہ پینے پلانے والا فوجی افسر ہے؟ شیروان کہنے لگا وہ پینے پلانے والا آدمی ہے، اس کی شامیں سری نگر فوجی ہیڈ کوارٹرز کے میس میں گزرتی ہیں، اس کے ساتھ روز کے پینے پلانے والے 3-4 فوجی افسر ہوتے ہیں اور وہ فوجی میس میں ہی رات کے 10-11 بجے تک بیٹھ کے مے نوشی کرتے ہیں اور پھر وہیں کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ کیا بریگیڈیئر شادی شدہ ہے؟ شادی شدہ ہے، مگر اس کے بیوی بچے پیچھے بنارس میں ہی ہیں، یہاں وہ بنگلے میں اکیلا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا ضرور اس کی عورتیں بھی دوست ہوں گی، اس قسم کا آدمی دوسرے افسروں کی بیویوں سے بھی تعلقات قائم کر لیتا ہے۔ بھارتی فوجی افسروں میں نے یہ بات عام طور پر دیکھی ہے۔ کمانڈو شیروان کہنے لگا اس بارے میں پتہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب میں سونے جاتا ہوں، میرا خیال ہے میرے سونے کا بندوبست اسی پرانے لکڑی کے ڈبہ نما کمرے میں کیا ہوگا۔ کمانڈو شیروان نے مسکرا کر کہا تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے۔ سورنگ کے دہانے کے بائیں طرف درختوں میں جہاں چشمہ بہتا تھا، جھاڑیوں کے پیچھے لکڑی کا ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ پہلے بھی اسی جگہ راتیں بسر کرتا تھا، اب بھی میرا بستر وہیں لگا دیا گیا تھا۔ میں رات کو وہاں جا کر لیٹ گیا۔ گرمیوں کی آمد تھی، کشمیر کی وادی میں راتیں بڑی خوشگوار ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر تک بستر پر لیٹا میں بریگیڈیئر رام اوتار کو ٹھکانے لگانے کی ترکیبوں پر غور کرتا رہا۔ ابھی تک کوئی منصوبہ حتمی شکل میں واضح ہو کر میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ میں سو گیا۔ دوسرے دن صبح کی نماز ہم سب مجاہدین نے درختوں کے نیچے اکٹھی پڑھی۔ کمانڈو شیروان کہنے لگا دوست، ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھنا کہ جموں کشمیر کے بعض اخباروں میں بھی پاکستانی جاسوس کی حیثیت سے تمہاری تصویر شائع ہو چکی ہے۔ ہم سرنگ کے باہر چیڑ کے درختوں کے نیچے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، اس لیے میں نے سر کے اور داڑھی مونچھوں کے بال بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ کسی وقت بھی مجھے کسی مصیبت میں پھنسا سکتی ہے۔ اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، مگر اس وقت تک تمہیں ویگ لگائے بغیر باہر نہیں جانا ہوگا۔ میں اگر گیا بھی تو سادھوں والے حلیے میں ہی جاؤں گا۔ سارا دن شیروان کی خفیہ کمین گاہ میں اپنے نئے کمانڈو مشن کے بارے میں باتیں کرتے گزر گیا۔ قمر الدین بٹ منہ اندھیرے کسی وقت نہر انٹروگیشن سینٹر کے بارے میں سراغ رسانی کرنے جموں کی طرف نکل گیا تھا۔
کمانڈو شیروان نے اپنے خاص آدمی کو بریگیڈیئر رام اوتار کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے سری نگر شہر کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ یہ آدمی شام کو واپس آیا۔ بریگیڈیئر رام اوتار کے بارے میں وہ جو معلومات فراہم کر کے لایا تھا، ان کے مطابق بریگیڈیئر رام اوتار اپنی کوٹھی میں ایک اردلی اور 3 ملازموں کے ساتھ بالکل اکیلا رہتا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی کا سخت پابند تھا، سوائے ہفتے کی رات کے۔ اس کی تمام شامیں فوجی میس میں اپنے 2-3 فوجی افسر دوستوں کے ساتھ پینے پلانے میں گزرتی تھیں۔ وہ فوجی میس کی ایک بھی بالکونی میں شراب کی محفل سجاتے تھے۔ فوجی میس میں ایک بھی ملازم مسلمان نہیں تھا۔ کسی مسلمان کو فوجی میس کے بار روم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ چھوٹا موٹا سامان خرد و نوش سپلائی کرنے والے دیہاتی کشمیری مسلمانوں کو فوجی میس کے گیٹ سے اندر جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ بلا نوش نہیں تھا۔ شام کو سکانچ وسکی کے صرف 4 ڈبل پیک پیتا تھا۔ چونکہ کشمیر میں ان کے لیے حالات مخدوش تھے، اس لیے صرف ایک سکھ بیرا بھوپندر سنگھ بریگیڈیئر اور اس کے فوجی افسر دوستوں کے لیے شراب لے کر بلکونی میں جاتا تھا۔ یہ سکھ بیرا بریگیڈیئر کا خاص بیرا تھا اور وہ ہمیشہ سروس میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بریگیڈیئر کی یہ عادت ہے کہ وہ صبح کو اٹھ کر ہینگ اوور دور کرنے کے لیے وسکی کا ایک پیک ضرور پیتا ہے۔ اس کے بعد ناشتہ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وسکی کی ایک بوتل اس کے بیڈ روم کی الماری میں ہر وقت موجود رہتی ہے۔ ایک بوتل ختم ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری بوتل آ جاتی ہے۔ اپنے آدمی نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ اس کی کوٹھی میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ میں اور کمانڈو شیروان اپنے آدمی کے پاس ہی بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ میں نے اپنے آدمی سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پینے پلانے والا فوجی افسر گھر سے دور بھی ہو اور پھر اکیلا بھی ہو؟ کیا اس کے کسی ہندو سکھ عورت سے تعلقات نہیں ہیں؟ کیا وہ خود کبھی کسی عورت کے پاس نہیں جاتا؟ وہ آدمی کہنے لگا، یہ میں آپ کو کل پتہ کر کے بتا دوں گا۔ بات وہیں ختم ہو گئی۔ اپنا آدمی چلا گیا۔ شیروان کہنے لگا، اگر اس کے کسی عورت سے تعلقات بھی ہوں گے تو تمہیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے ہنس کر کہا، کمانڈو شیروان، تم ایک پاک باز مجاہد کمانڈو ہو۔ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، وہ کہیں مار نہیں کھاتا مگر عورت سے مار کھا جاتا ہے۔ باقی میں تمہیں اپنے آدمی کی رپورٹ مل جانے کے بعد بتاؤں گا۔ کمانڈو شیروان زیر لب مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، شیروان، ایک بات ابھی تک طے ہے کہ ہم فوجی میس میں بریگیڈیئر کی ہلاکت کی کمانڈو کارروائی نہیں کر سکتے۔ اس کے خاص بیرے بھوپندر سنگھ کو بھی اتنی جلدی اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ وہاں ہم کوئی بھی پلان نہیں کر سکتے۔ تم نے خود مجھے بتایا تھا کہ فوجی میس کے باہر پوری فوجی پلاٹون پہرے پر موجود رہتی ہے، اور پھر یہ کوئی اتنا بڑا مشن بھی نہیں ہے۔ اگر یہاں گولہ بارود اور اسلحے کا ذخیرہ اڑانا ہوتا تو ہم ہر قسم کا خطرہ مول لے کر بھی اسے اڑا سکتے ہیں۔ صرف ایک آدمی کو ہلاک کرنا ہے جو ہمارے قابو میں نہیں آ رہا۔ میرے دماغ میں ایک منصوبہ آ گیا ہے۔ اپنا سراغ رساں کو مطلوبہ سراغ رسانی کر کے آ لینے دو۔ دوسری یہ بات بھی ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم صرف ایک آدمی کو ہلاک کرنے کی کوشش میں اپنے مجاہدین کی قیمتی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ تم فکر نہ کرو، تمہارے اس کمینے بریگیڈیئر اوتار رام یا رام اوتار کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ وہ رات اور دوسرا دن بھی گزر گیا۔ دوسرے دن رات کے 10 بجے کے قریب جب میں اور کمانڈو شیروان عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد غار کے اندر بیٹھے سبز چائے پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ ایک مجاہد نے آ کر خبر دی کہ اپنا آدمی آ گیا ہے۔ کمانڈو شیروان نے اسے اندر بلا لیا اور السلام علیکم کہہ کر ہمارے پاس صف پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، بریگیڈیئر اوتار، ہفتے کی رات کو ایک عورت ملنے آتی ہے، بلکہ لائی جاتی ہے۔ یہ عورت ہفتے کی رات اس کے پاس رہتی ہے اور صبح ہونے سے پہلے اسے گاڑی میں بٹھا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اس عورت کا نام پدماوتی ہے۔ یہ سری نگر کے شمال میں ایک بستی میں رہتی ہے۔ اس عورت کے خاوند کا لکڑی کا ٹال ہے۔ عورت بڑی فیشنیبل ہے۔ اس کی شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد سے محروم ہے۔ وہ مندروں اور مسلمان بزرگوں کے مزاروں پر بھی جا کر اولاد کے لیے چڑھاوے چڑھاتی ہے اور نظر مانتی ہے۔ خاوند زیادہ عمر کا ہے، عورت جوان ہے اور اسے نئے نئے فیشن کرنے کا شوق ہے۔
इसी वजह से ब्रिगेडियर राम अवतार से उसके ताल्लुकात हो गए हैं। ब्रिगेडियर की एक गाड़ी खुफिया तौर पर रात के 10-11 बजे कस्बे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। पद्मावती चादर लपेटे आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। इसी तरह पिछले पहर गाड़ी पद्मावती ब्रिगेडियर के बंगले से अंधेरे में लेकर वापस उसके घर पर छोड़ आती है। बस्ती वालों को उसकी खबर है, मगर ब्रिगेडियर के डर के मारे कोई जबान नहीं खोलता। पद्मावती के बूढ़े खामन को भी पता है, मगर वो खामोश हो गया है। वो भी भर्ती फौजी अफसर से डरता है और कुछ बोल नहीं सकता।